السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کرو رہا احسان ہے کہ پاک پروردگار عالم نے ہم سب کو رمضان جیسی عظیم نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ رمضان المقدس کی عظمتوں برکتوں کا کیا کہنا۔ رمضان المقدس کی ہر ساعتیں رحمتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ اس مہینے کے اجر و ثواب کا کیا کہنا کہ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص ماہ رمضان میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اسے 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ جو شخص رمضان المقدس کے مہینے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اسے اس قدر ثواب دیا جاتا ہے کہ جو غیر رمضان میں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ روزہ داروں کے لیے عرش اٹھانے والے فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ الترغیب والترہیب کے روایت کے مطابق روزہ داروں کے لیے، روزہ رکھنے والوں کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ روزہ داروں کے لیے اللہ رب العزت کے جانب سے ایک انعام ہے کہ اس کے حق میں عرش اٹھانے والے فرشتے دعا کرتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں۔ تو یہ ماہ رمضان عظمتوں برکتوں رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں انسان نیک عمل کر کے، روزہ رکھ کر کے، قرآن کی تلاوتیں کر کے ڈھیر سارے ثواب کما سکتا ہے۔ جس مہینے میں اتنی برکت ہو، جس مہینے کی اتنی عظمت ہو، جس مہینے کی ہر ساعت رحمتوں سے بھری ہو، ہمیں اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں اس مہینے کی عزت و تکریم کرنی چاہیے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی عزت و تکریم کر کے انسان جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک مجوسی اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ مسلمانوں کے بازار میں اس کے بیٹے نے اعلانیہ طور پر کچھ کھانا شروع کر دیا۔ جب اس مجوسی یعنی آتش پرست کی نگاہ اپنے بیٹے پر گئی تو اس آتش پرست نے اپنے بیٹے کو ایک تھپڑ نصیب کیا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی ہے کہ رمضان کے مہینہ میں مسلمانوں کے بازار میں اعلانیہ طور پر کھاتا ہے؟ اس مجوسی کے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا حضور آپ تو بھی رمضان کے مہینے میں کھاتے ہیں۔ اس کے باپ نے کہا کہ میں بھی کھاتا ہوں، اس بات کو میں مانتا ہوں، مگر میں مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا ہوں۔ اس مہینے کی عزت و تکریم کی وجہ سے میں اپنے گھر میں چھپ کر کے کھاتا ہوں، مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے جنت میں دیکھا تو دیکھنے والے نے اس سے کہا کہ تو جہنمی تھا، تو آگ کی پوجا کرتا تھا، تو مجوسی تھا، تو آتش پرست تھا، تجھے تو جہنم میں ہونا چاہیے، تو جنت میں کیسے ہے؟ اس نے کہا بات صحیح ہے، میں آتش پرست تھا، جہنمی، میں مجوسی تھا، مجھے جہنم میں ہونا چاہیے، لیکن ماہ رمضان کے تکریم کے سبب، ماہ رمضان کے تعظیم کے سبب اللہ رب العزت نے مجھے مرنے کے وقت ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں مقام عطا فرمایا۔
تو سوچنے کا مقام ہے، سمجھنے کا مقام ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، خاص کر کے ان حضرات کو، ہمارے ان بھائیوں کو جو رمضان کے مہینے میں کھلم کھلا کھاتے ہیں، اعلانیہ طور پر پان گٹکے کا استعمال کرتے ہیں، ذرا سی عاریت بھی محسوس نہیں کرتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان ہے، ہمارے سامنے کوئی روزہ دار کھڑا ہے، اسے احساس تک نہیں ہوتا ہے، اور گلچھرے اڑاتے ہیں۔ لوگوں کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جب ایک آتش پرست رمضان کی تکریم کر کے، رمضان کی تعظیم کر کے، اسے مرنے وقت ایمان کی دولت مل سکتی ہے، مرنے کے بعد جنت میں جگہ مل سکتی ہے، تو ایک مسلمان، ایک صاحب ایمان روزہ رکھے، اس مہینے کی تعظیم کرے، اس مہینے کی تکریم کرے، اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرے، اس مہینے میں نیکیاں کرے، وہ شخص بھلا کیسے جہنم کا مستحق ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان جب بھی آئے اس کی تعظیم کرے، اور ماہ رمضان میں کوئی عمل ایسا ہم سے صادر نہ ہو جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔